اب سننے سب لوگ نماز کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، عورت کا کوئی امام نہیں ہوتا، وہ اکیلی پڑھتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرض جماعت واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں پڑھتی فرض نماز جماعت کے تحت۔ تو اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے، تو وہ میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے خیال بنانا ہے کہ پہلے میں نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اپنا امام سمجھ کے آپ نے ان کے پیچھے سے نماز ادا کرنی ہے۔ اس طریقے سے محسوس ہو کہ جیسے بی بی پاک آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ خود جماعت کروا رہی ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔ آپ کا ایسا خیال ہونا چاہیے، اور آپ کا یہ خیال مکمل طور پر تیز ہوگا، جس کے تحت آپ کو پتہ چلے گا۔ بس یہ خیال بنانا ہے کہ اب بھی بی بی پاک نے رکوع کی ہے، قیام کی ہے، سجدہ کی ہے، اتحیات پڑھا ہے، سلام پھیرا ہے، جو کچھ بھی ہے، جب آپ کا خیال صرف اس چیز پر لپک جائے گا کہ میں مکمل طور پر اسی چیز کو فالو کر رہی ہوں کہ بی بی نے ابھی نماز پڑھنی ہے، سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے، میں اس کے پیچھے موجود ہوں، تو آپ کو یہ بس سامنے ہوگا کہ میں بی بی پاک کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ سامنے امامت کروا رہی ہے، اور ہم ان کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کا خیالات اس طریقے سے بنیں گے تو پھر آپ کے دل سے دنیا کا خیال، پریشانی، دکھ، ہر چیز ایک سائیڈ ہو جائے گی، اور فوراً صرف آپ کا پورا دھیان آپ کی نماز پر چلا جائے گا، اور آپ خشوع و خضوع کے روپ میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کا خیال صرف یہ ہوگا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ بی بی ابھی نماز پڑھ رہی ہے، ابھی اس نے سجدہ کیا، میں نے پیچھے سجدہ کرنا ہے، ابھی اس نے رکوع کیا، میں نے رکوع کرنا ہے، ابھی اس نے جو عمل بھی کیا میں نے اس عمل کو فالو کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب دعا مانگنی ہے فرض نماز کے بعد، تو آپ نے ایسے خیال بنا جیسے بی بی پاک سامنے موجود ہے، وہ دعا کروا رہی ہے، اور آپ ان کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا خیال دعا کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کے تحت آپ کی دعا لمبی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی دعا میں تسکین بھی پیدا ہوگی۔ اب جو اگلی چیز ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے یہ نماز ادا کہاں پہ کرنی ہے، چاہے آپ اپنے نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں ادا کریں گے، لیکن آپ نے خیال ایسے بنانا ہے کہ جیسے حرم پاک کے اندر ہم موجود ہیں۔ پہلا خیال، جب سنت پڑھنی ہے، سنتیں اس ٹائم خیال بنانے کہ ہم مدینہ شریف حضور پاک کے روضے کے سامنے موجود ہیں، سامنے روضہ ہے، پچھلی سائڈ سے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے خیال بنانا ہے۔ پہلے مدینہ پاک کا خیال اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ بالکل حضور کا روضہ سامنے ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بی بی پاک موجود ہیں، ہم ان کے پیچھے جماعت کے طور پر وہ امامت کروا رہی ہے، اور ہم مقتدی بن کر ان کو فالو کر رہے ہیں۔ جب آپ نے فرض نماز پر جانا ہے تو فرض نماز آپ نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کے اندر آپ نے اللہ کا پاک گھر مقدس حرم شریف کا خیال دل میں رکھنا ہے کہ وہاں پر بھی پاک موجود ہیں، اور وہاں پر وہ امامت کروا رہی ہیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے گی، پھر دعا کے اندر بھی آپ نے یہی خیال رکھنا ہے، میں مدینہ میں بھی موجود ہوں اور مکہ میں بھی موجود ہوں، دونوں جگہ پہ آپ کا موجود ہونا ضروری ہے، دونوں طرف خیال آپ کا دوڑ رہا ہو، آپ دعا بھی مانگ رہے ہو، اور سامنے آپ کو ایسے لگے جیسے میں مدینہ میں ہوں، دوسری سائڈ پہ آپ کو یہ لگے کہ میں حرم شریف میں ہوں، دونوں جگہ ایک جگہ پہ موجود ہونا چاہیے آپ کو۔ اب جو تیسری چیز ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ سنتیں ادا کریں گے، سنتوں کے اندر آپ نے مدینہ شریف، نفل کے دوران بھی مدینہ شریف رہنا ہے، اور خاص کر کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ پہلی 4 سنتیں مدینہ شریف، دوسری 4 فرض حرم شریف، جو آخری 2 سنتیں ہوتی ہیں، جیسے جو بھی نماز کا طریقہ، جو سنت ہے، سنت کو حضور پاک کے روضے کے تحت، اور جو فرض ہے اس کو اللہ پاک کے گھر کے تحت، اور باقی جو آپ کوئی بھی مطلب نوافل عبادت کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ مدینہ شریف کا خیال بھی رکھیں، اور اپنے قریب کے جو آپ کے قریب بزرگ کامل ہیں، جن کے مزارات موجود ہیں، جیسے مولا علی کا مزار آپ لوگوں نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے حضرت غوث اعظم کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے حضرت داتا گنج بخش کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے شہباز قلندر کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے گولڑہ شریف پیر میر علی شاہ کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے
قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے بو علی قلندر کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کا مزار دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے سخی سلطان باہو کا مزار دیکھا ہوگا۔ آپ نے جتنے بھی کاملین کے مزار دیکھے ہیں تو آپ سب نے ان کا خیال دل میں رکھنا ہے۔ ہر روز پہلی نماز پڑھیں گے، اس کے اندر آدھے در کچھ آ جائیں گے، دوسری میں کچھ اور، تیسری میں کچھ اور، ہر جگہ جگہ چینج کر کے آتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی خاص رحمت ہو جائے گی، کیونکہ یاد رکھو کہ جتنے بھی کاملین ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ ان کا نام ہے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ اگر ان میں سے کوئی بھی نامتفق ہے، آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے، تو آپ کا معاملہ کوئی حل نہیں ہونے والا۔ متفق جب سب ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا معاملہ ضرور حل ہوگا، آپ کی کوئی بھی دعا ہوگی ضرور پوری ہوگی، اور پوری ہونے سے پہلے آپ کو اشارہ بھی ملے گا، اور آپ کو دعا مانگتے وقت محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو یہ ضروری ہوگا، کیونکہ آپ کو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ آسان طریقہ ہے، یہ آپ کو شاید کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوگا، لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے تحت آپ دنیا جہان کے خیالات سے نکل کے صرف اپنے رب کی سچی اور پکی یاد میں گم ہو جائیں گے، اور آپ کو اتنا سکون ہوگا اور آپ کو اتنی خوشی ملے گی، اور آپ کے دل کے اندر نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ آپ کو غصہ آئے گا، نہ آپ کے اندر نفرت ہوگی، نہ آپ کو رونا آئے گا، نہ آپ کو دھاڑنا آئے گا۔ آپ کا سارا خیال اپنے رب کے تحت جڑ جائے گا، جس سے آپ کا مقصد، جو میرے رب کا مقصد ہے آپ سے جو لینا چاہتا ہے، وہ بھی نکل آئے گا، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خوشی دے دے گا۔ آپ اس چیز کے اہل بن جائیں گے کہ رب آپ کو آپ کی خوشی دے، تو جو چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی وہ بھی میرا رب آپ کے لیے بہتر کر کے آپ کے حوالے کر دے گا، اور اس چیز کو آپ کو نہیں بولے گا کہ آپ جا کے اسے ڈھونڈو، وہ خود اس کو آپ کے قدم میں لے کے آئے گا۔ یہ اس کا نظام ہے، اور اس چیز کو میں فالو کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں دنیا کی منتیں، دنیا کے نخرے، دنیا کی باتیں نہیں سنتا، بلکہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوں اور ہمیشہ سچ اور حق پر چلتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو بندہ مجھے چھوڑ کے جائے گا، جہاں بھی چلا جائے گا، وہ 5 مہینے ہوں، 4 مہینے ہوں، 10 مہینے ہوں، لیکن وہ مڑ کر یہاں پہ آئے گا، کیونکہ میں تو بھلا دوں گا اسے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور وہ مجھے بتائے بغیر بھاگ گئے، وہ مجھ سے جنگ کر کے بھاگ گئے، تو میرا رب اسے بھولتا نہیں ہے، اب کبھی بھی اس بندے کو نہیں بھلاتا۔ میرا اللہ اس کو ضرور واپس موڑ کے لاتا ہے کہ ادھر آ، اسی در پہ آ، کیونکہ اس کی شفا اسی در پہ ہوتی ہے جس در پہ احساس موجود ہوتا ہے، جس در پہ ایماندار لوگ موجود ہوتے ہیں، جس در پہ دکھ سمجھنے والے، دکھ بانٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ دنیا بھر پھیر لے، آج کے دور میں کوئی اس کو ایسا بندہ نہیں ملے گا دنیا کے اندر کہ جو اپنا دکھ بھلا دے اور اس کا دکھ کو پہلے اپنے گلے لگائے اور اس کی مدد کرے، اپنے گھر چھوڑ دے، اگر اس کے پاس کھانا پڑا ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو اپنے بچوں کا کھانا اٹھا کے دے دے، تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد قلندر جب بنتا ہے تو انسان نہیں رہتا، فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس کی سوچ دنیا کی نہیں ہوتی، پھر اس کی سوچ بہت بڑے فقراء کی ہوتی ہے، اور جب فقراء والی اس کی سوچ بنتی ہے تو وہ انسان کامیابوں میں شمار ہو جاتا ہے، بہت اچھے اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، پھر اس کو سخی بولا جاتا ہے، پھر اس کو فقیر بولا جاتا ہے، پھر اس کو مولانا بولا جاتا ہے، پھر اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اس کی سب خواہشات پوری ہوتی ہیں، اس کی اللہ پاک ہر دعا کو پورا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ سچی اور پکی قربت کر لی ہوتی ہے، اور اس قربت کی بیس پر میرا رب اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا آپ سب کو بتانا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ اب جو اگلا طریقہ ہے وہ ہے دعا کا، یہ سیگمنٹ ہی میں اس کے اندر مکمل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آج آپ اس عمل سے واقف ہو جائیں گے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، گھر والے ہیں، جو بھی بہنیں ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو آپ سب کو یہ واعظ دے سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں کی نماز قبول ہوگی، جتنے لوگوں کو سکون ملے گا، اتنے درجے آپ کے بلند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز پر عمل کی توفیق دے۔ اب جو دعا کا طریقہ ہے، اب دعا کے اندر آپ نے کیسے مانگنا ہے؟ سب سے پہلے ایک
طریقہ بنا لیں کہ جب آپ نماز ختم کر لیں تو اس کے بعد آپ ایک بار سورہ فاتحہ، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے دونوں بازوں پہ پھیرنے، اپنے منہ کے اوپر پھیریں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے آپ ایک ذکر کا ارادہ کر لیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ نے لا الہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کو اپنے سانس میں دبانا ہے، سانس میں دبانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر اس ذکر کو 2 سے 3 منٹ تک جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے دوبارہ، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب جو دعا کا طریقہ ہے وہ سب لوگ اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب دعا کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جب یہ پڑھ لی اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ میری نماز کو، میری ٹوٹی پھوٹی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ کیا کہنا ہے کہ یا اللہ میری اس دعا کو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس نماز کو پاک نبی کی پاک اولاد کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اس نماز کو 1,24,000 پیغمبر تک قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ کیا دعا کرنی ہے؟ آدم سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے کہ جتنے بھی حضور کی امی، حضور کے ابو، حضور کے دادا، حضور کے رشتہ دار، احباب، دوست، ساتھی، ازواج محمد، حضور کی ازواج، سب کچھ انوار محمد، اطہار محمد کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ کیا دعا کرنی ہے کہ حضور کی جتنے بھی صحابہ کرام، تبع تابعین، شہداء، صالحین، جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں سب کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے علاوہ حضور کے 4 یار حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ آخر میں جا کر آپ نے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سخی سلطان باہو کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر جتنے بھی کاملین دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے بعد آنا ہے شہداء کربلا کی طرف۔ یا اللہ اس کا جتنا بھی اجر ہے تمام شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ کیا دعا کرنی ہے؟ اس کے اندر یہ بات شامل کرنی ہے کہ یا اللہ جتنی حضور کی امت اس دنیا میں آئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، سب کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ اس دعا سے، اس ارادے سے بارگاہ رسالت میں آئے تھے، بارگاہ حق میں آئے تھے، تو سب کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آخر میں جو دعا کرنی ہے اس کے اندر آپ نے اس چیز کو شامل کار رکھنا ہے کہ یا اللہ میری امی، ابو، دادی، دادا، نانی، نانا، رشتہ دار، احباب، دوست جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی بارگاہ کو قبول فرما۔ آمین۔